अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ एचडी में आपका खैर मकदम है। 2025 का आखिरी सूरज अपनी आबोताब के साथ ग़ुरूब होने को है और आज साल का आखिरी दिन है, बल्कि चंद घंटे बाकी रह गए। तो मैंने सोचा कि 2025 में एक ओवरव्यू आपकी खिदमत में और आपकी राय भी जानेंगे। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत जो हर हफ्ता इतवार की सुबह 11 बजे आप लोग देखते हैं, उसका भी ओवरव्यू दें। और इस 2025 में हमने सुनो टीवी में इस प्रोग्राम में व्लॉग के ज़रिए, पॉडकास्ट के ज़रिए, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, रिसर्च, आर्टिकल राइटिंग, बुक्स के हवाले से, खिलाफा अला मिनहाज नबुवा के रिवाइवल के हवाले से हमने क्या किया, ये एक ओवरव्यू दूंगा। बेहमदी ताला 2025 में सुनो न्यूज़ एचडी पे प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत जो सैटरडे संडे आप देखते हैं, उसकी मेज़बानी में करता हूँ। वो हमने 125 एपिसोड्स किए हैं। ये एक ओवरव्यू 2025 का, और बयान करने का मकसद ये है कि ताकि आपको पता चले कौन क्या कर रहा है, कौम, उम्मत और इस्लाम की जो असल पिक्चर है वो कौन पोर्ट्रे कर रहा है। हम बेहमदी ताला कभी भी रेटिंग पे नहीं गए कि वीडियोस वायरल हों, ऐसा स्टफ़ हो कि मेहमानों को बिठा के आपस में फ़ाइट करवाएं, बिलो द बेल्ट गुफ्तगू हो, बिल्कुल भी नहीं। हमारा एकेडमिक डिबेट भी रहा, कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज़ भी हमने मैनेज किए, और जितने पार्टिसिपेंट्स हम बुलाते थे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के, चाहे वो पॉलिटिकल डायनामिक से हो, इकोनॉमिक हों, इंटरनेशनल अफेयर्स के हों, रिलीजियस अफेयर्स के हों, लिबरल वर्सेस उलमा हूँ, मदारिस का मुकदमा हो, तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट स्पोकन लीनियंट वे में हमने अप्रोच को अपनाया है। तो मीडिया में एक नई अप्रोच हम लेके आए हैं कि मुख्तलिफ ओपिनियन रखने वाले लोगों को सामने बिठा के उनका नुक्ता नज़र आपके सामने रखा और फिर फैसला आप पे छोड़ दिया, ताकि लोगों को, आवाम को समझ आए कि कौन क्या कह रहा है, कौन दुरुस्त कह रहा है। पहली बात। दूसरी बात, प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत, इसकी जो डायमेंशन है, एक तो ये है कि इसका नाम ही मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत है। मतलब है कि पाकिस्तान मदीना सानी है। ये चूँकि मदीना तैयबा की उर्दू ट्रांसलेशन पाकिस्तान बनती है, जो प्रोग्राम का क्रक्स हमने डिराइव किया, और साथ निज़ाम हुकूमत यानी पाकिस्तान में मदीना तैयबा वाला निज़ाम हुकूमत, उसकी रिवाइवल के लिए इस प्रोग्राम के ज़रिए हम शऊर बेदार कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमने उम्मा के इश्यूज़ को भी एड्रेस किया। बेहमदी ताला ये सुनो टीवी को एजाज़ हासिल है कि प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत, मैं तहदीस नेमत के तौर पे ये बात कहूँगा, पूरे मीडिया को उठा लें तो सबसे ज़्यादा गज़ब के इशू पे एपिसोड जो की हैं वो हमने की हैं, मोर देन 50। और इसके अलावा मोर देन 100 वीलॉग्स, पॉडकास्ट हमने गज़ब पे किए, उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुला के। ये हमने एहसान नहीं किया, अल्लाह की बारगाह में हमने सुरखरू होना है, वो मुकदमा पेश किया। इसी तरह बुनियान मरसूस पे प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत में हमने फ्रंट से लीड किया, और जिस तरह हिंदुस्तान की हिंदुत्व और ज़ायोनिज़म को हमने एक्सपोज किया एकेडमिकली, लिटरली, मुख्तलिफ स्कॉलर्स को बुला के, वो भी आपके सामने। और हमने हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच रखी इस्लाम के हवाले से। सबसे पहले इस्लाम, पाकिस्तान और नज़रिया पाकिस्तान, मुख्तलिफ इशूज़ पे, चाहे वो ईद मिलादुन्नबी हो, मुहर्रम हो, इसी तरह मुख्तलिफ रिचुअल्स हैं, उस पर भी हमने प्रोग्राम किए। यूथ अफेयर्स को हमने हाईलाइट किया, और एक अप्रोच जो मिसिंग थी, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, उसमें हमने एआई, डिफरेंट चैट जीपीटी, डीप सीक, डीप फेक, इन इश्यूज़ को भी हमने हाईलाइट किया है। और इसी तरह बांग्लादेश जो है वो, वहाँ के हालात और उसके डायनामिक्स, ग्रेटर पाकिस्तान के हवाले से। तो हमने अपने प्रोग्राम में नई इनोवेशंस, इन्वेंशंस दी, नई थॉट्स दी, और बहुत सारे बेहमदी ताला तहदीस नेमत के तौर पे एंकर्स, यूट्यूबर्स हमारी लाइंस को, पॉलिसी को गाइडलाइन के तौर पे वो फॉलो करते नज़र आए। मेरे पास वक्त नहीं मेंशन करूँ इस वक्त। तो मोर देन 250 वीलॉग्स एंड 125 एपिसोड, ये तो हो गया सुनो टीवी का, जो हमने आपको सुनो डिजिटल पे, मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत पे आपको बता दिया। इसके अलावा खिलाफा अला मिनहाज नबुवा पे चेयरमैन तकमील पाकिस्तान जनाब साद नज़ीर साहब ने उसका पूरा मैनिफेस्टो, हमारी टीम ने, अम्मार भाई उसमें शामिल हैं, ये तैयार किया है। खिलाफत हक है, खिलाफत कायम करो।
اور کبھی بھی یاد رکھیں زبانی نیریٹو نہیں ہوتا جب تک اس کا سٹرکچر، ماڈیول، جزیات نہ ہوں۔ ہمیں بہت سارے لوگ پوچھتے تھے کون سا ماڈل ہے، کیسے امپلیمنٹ ہوگا، تو وہ ماڈل یہ ہے، یہ سٹرکچر ہم نے پورا دیا ہے اس کا مینیفیسٹو۔ بات یہیں نہیں رکتی بلکہ اس کے اوپر تقریباً 135-36 پیجز پہ یہ کتاب بھی جو تکمیل پاکستان کی ٹیم کی کاوشوں سے تیار ہوئی، سعد نذیر صاحب کی سربراہی میں محترم عمار بھائی اس میں شامل تھے، دیگر لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا ماڈیول اس میں اسلام کا سٹرکچر، اس کی ہسٹری، امت واحدہ، اسلامی ریاست کا ڈھانچہ، اس کی ملٹری پالیسی، اکانومک پالیسی، سوشل پالیسی، مائنورٹیز کے رائٹس، پورا سٹرکچر ہم نے دے دیا تاکہ کسی کو کوئی اگر پوچھے تو ہم بتا سکیں۔ یہ تو ہو گئی۔ اس کے علاوہ انڈیویجولی میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم مدینہ ماڈل فار پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس پہ 2025 میں یہ میری کتاب چھپی تھی۔ یہ الحمدللہ ایمبیسیز میں بھی، یونیورسٹیز میں ہم نے فری تقسیم کی میں نے، اور اس میں پورا سٹرکچر ہے پاورٹی ایلیویشن کا، اسٹریٹجیز کا، ویلفیئر پروویژن، انٹرسٹ فری لون سکیمز، ٹھیک ہے، انفارمل اکانومی، ایکسیس ٹو ایجوکیشن، ایکویلٹی، جینڈر ڈسپیرٹی ان ایجوکیشن، proposed strategy for applying the مدینہ ماڈل فار پاکستان۔ پاکستان میں مدینہ ماڈل کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اس کی پوری سجیشنز میں نے اس میں دی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو آرٹیکلز ہیں مختلف ایشوز پہ نوجوانوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، پاکستان اسلام کا نیریٹو پاکستان آبزرور میں چھپے ہیں، اور یہ تقریباً مور دین 50، اور یہ کتاب ہے آبزرویشن ان دا پاکستان آبزرور، میری یہ بھی 2025 میں چھپی تھی۔ اس میں نے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اینڈ ڈاؤن فال آف مورالٹی، ہر ایشو کو سائنٹیفک اور ریشنل اپروچ سے ایڈریس کیا ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ ویسٹ میں اسلام کے خلاف جو پروپیگیشن ہے اس کا کاؤنٹر بھی ہو، اور ٹرو پرسیپشن جو ہے وہ اسلام کے ان تک پہنچ سکے۔ پھر جرنلزم فار وزڈم اینڈ ٹالرنس، ڈائیورس ہارمنی ان گلوبل انٹریکشنز۔ پھر اس میں نے گلوبل رول آف پاک آرمی ان پیس کیپنگ آپریشنز، جو پاک آرمی کے پیس کیپنگ آپریشنز اراؤنڈ دا گلوب UN پیس کیپنگ مشنز کے تحت ہوتے ہیں ان میں۔ پھر اس کے علاوہ سوشل جسٹس ان پاکستان فار این اسلامک پرسپیکٹو، سوشل جسٹس کیسے قائم ہوگا، ڈائمینشن آف اسلامک فلاسفی آف ایجوکیشن، ہسٹورک ایولیوشن آف اسلامک اسپریچول تھاٹ، جو اسپریچول ہمارے سائنٹسٹ ہیں ان کی ویو پوائنٹ کی روشنی میں نے اس کو ڈسکس کیا۔ پھر اسلام اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی پہ بات کی ہے۔ پھر کازز اینڈ سولوشن آف ریڈیکلائزیشن ان پاکستان، یہ پھر گلوئنگ فیس آف اسلامک گلوبلائزیشن، کیس آف ہولی قرآن فرام ڈیوائن اینڈ کنٹمپریری سینیریو، قرآن کا مقدمہ اس میں رکھا ہے۔ ایکسپلوریشن آف اسلامک سویلائزیشن پہ بات کی جو میرا سبجیکٹ ہے ڈاکٹریٹ کا بھی۔ ایتھیکل اینڈ مورل ڈاکٹرائن آف اسلام پہ بات ہے۔ سولوشن آف پولیٹیکل ٹرموائل ان پاکستان، ٹھیک ہے، پیس اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن، اور اس پہ ٹرموائل پہ اسپیشلی میری بک گلوبل ڈائیلاگ اینڈ ریکنسیلیشن فرام اسلامک پرسپیکٹو یہ۔ پھر اسلام اینڈ وائلڈ لائف، رائٹس اینڈ ویل بینگ اینڈ ٹریٹمنٹ، وائلڈ لائف، برڈز، اینیمل پہ اس موضوع پہ کام نہیں ہوا تھا، اس پہ میں نے کیا۔ تو صرف اینکرنگ نہیں ہے یہاں بیٹھ کے، بلکہ پوری کوچنگ ہے، ریسرچ ہے، ہم اخبار میں بھی، نیوز پیپرز میں بھی لکھتے ہیں۔ میرے بھی حمدی اطالعہ تحدیث رحمت کے طور پہ 63 انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں WX اور Y کیٹیگری میں، ڈبل بلائنڈ پیئر ریویو جرنلز میں، اور مور دین 100 انٹرنیشنل کانفرنس میں ایز اے گیسٹ اسپیکر، کی نوٹ اسپیکر میں شامل ہوا تھا، اور میرے پاس 2-3 ایوارڈ جو انٹرنیشنل ہیں بیسٹ پیپر پریزنٹیشن کے، وہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے فضل سے، حضور کے تصدق سے ہے، اور اسی کو ایکسپیرینس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ صرف بات ہی نہیں کرتے بلکہ جو موضوع ہوتا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پوری اس کی پریپریشن میں، گھر کی لائبریری میں، سنو ٹی وی میں الگ سے لائبریری ہے۔ آپ حیران ہوں گے، بہت کم چینل ہے ہمارے چینل میں لائبریری علم دوستی کا، یہ ایک گھر ہے سنو ٹی وی، لاہور ہیڈ آفس میں بھی ہے، تکمیل کے آفس میں بھی، اور سنو ٹی وی میں یہاں اسلام آباد میں جو گیسٹ آتے ہیں انہیں پتہ ہے پوری لائبریری ہے، اسلام، کلچر، پولیٹکس، سویلائزیشن۔ پھر اس کے علاوہ پولیٹکس ان اسلام، اسلام اور سیاست، جو بیانیہ ہمارے ہاں بڑا غلط ہوتا ہے کہ کون سا اسلام، کون سی سیاست، تو اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے۔ تو 2025 کا اوور ویو میں نے آپ کو دیا، اور اس کا مقصد ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، آپ کی اوپینین، آپ کے ویوز، ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ میں خود کمنٹس پڑھتا ہوں، جو اچھی آراء ہوتی ہیں اس کے مطابق بہتری کی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص مکمل نہیں ہوتا، اور میرا یہ طریقہ کار ہے کہ ہیلدی کرٹیسزم جو ہے
اس کو پازیٹیو لینا چاہیے اور میں لیتا ہوں. لیکن وہیں دوسری جگہ بلو دا بیلٹ جب کمنٹس یا گفتگو آتی ہے تو آپ ایک ویڈیو دیکھ کے تو اس پہ اپنے ایک کلپ کی بنیاد پہ اپنا جو بائسڈ اوپینین ہے اس کو دیکھتے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شخص یا یہ ٹی وی پروگرام مدینہ ثانی بھی ہے, وی لاگ بھی ہے, پوڈ کاسٹ بھی ہیں, ریسرچ بھی ہے, ملٹی سائیڈڈ کام کر رہے ہیں. تو اس پہ بھی دیکھا کریں ذرا پروفائل میں جا کے کہ باقی پروگرامز کن کن موضوعات پہ ہیں, یا وہ جو کلپ دیکھا ہے اس کلپ کے علاوہ اس کا کیپشن دیکھ کے آپ رائے قائم کر لیتے ہیں. پورا پروگرام دیکھا کریں. تو آپ کی آراء, آپ کا قیمتی وقت, آپ کی محبتیں ہمیشہ سلامت رہیں. میں اس موقع پر سنو ٹی وی کی مینجمنٹ کو 2025 میں جو انہوں نے اسلام کے حوالے سے پاکستان پہ بنیان و مرسوس پہ اور گریٹر پاکستان کے لیے ہم نے جو ایفرٹس کی, ہماری ٹیم, ہمارے آنر سمیت پریزیڈنٹ صاحب, چیئرمین صاحب, ان کی پوری ٹیم, لیگیسی, سعد نذیر بھائی, جتنے بھی دوست ہیں, اور میری بالخصوص پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے سینئر پروڈیوسر احتشام بھائی کا اگر میں نام نہ لوں تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہوگی. حماد بھائی ہمارے ساتھ, ہمارے جو کوارڈینیٹر ہیں, پھر اس کے علاوہ لائبہ, جتنے دوست ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اس دعا کے ساتھ کہ 2026 پاکستان کے لیے, اسلام کے لیے, امہ کے لیے ایک نوید لے کے آئے گا. اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ وداع یار کا منظر فراد یاد نہیں, بس ایک ڈوبتا سورج میری نگاہ میں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر اعظم عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.